اچھا، سب سے پہلی بات وہ بھائی نے چیزیں بتا دی کیا کیا لے کے جانی ہے، تو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. یہ 4 دن آرام سے گزر جاتے ہیں، اتنی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہوتا بھائی جان. تو سب سے پہلے جو میں نان ریکمینڈ ہوا ہوں میری غلطیوں کی وجہ سے ہی ہوا ہوں. سب سے پہلے یار آپ بایو ڈیٹا فارم میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، اس کی پریکٹس کریں، 5 6 10 دفعہ کر لیں، اور جو بات آپ نے لکھی ہے وہی آپ نے بتانی ہے. کیونکہ میں نے یہ میری ایک پہلی غلطی، میں نے لکھا کچھ تھا بتایا کچھ ہے. دوسرے دن سائیک میں جو ہے ایک وہ آئے گا، ایسے لکھنا ہوتا ہے. ایسے میں بھی آپ نے صحیح باتیں بتانی ہیں جو اچھی طرح ایسے ہونا چاہیے. پریکٹس کر لو. زیادہ تر کو ایجوکیشن کے بارے آتا ہے، پاکستان کی اسٹڈی کے بارے میں آتا ہے، ایسے کر کے آتے ہیں. تو اس کے بعد ایک سائیک کے اس میں آتا ہے سائیک کے ٹیسٹ. پہلے سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ سائیک کے ٹیسٹ ہے. سائیک کے ٹیسٹ آپ کے ٹھیک ہو گئے، آپ انشاءاللہ ریکمینڈ ہو. اسی لیے سب سے پہلے یار میں ضروری بات آپ سب کو بھائیوں کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سائیک کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھو. سائیک ہی آپ کو ریکمینڈ کروائے گا. اور اچھا، سائیک کے جو ویٹس اینڈ ٹینس ہوں گے میرے سارے وہ غلط تھے، اور آپ کو میں پہلے کہہ رہا ہوں وہ اس کی پریکٹس کریں. میں سینڈ کر دوں گا وہ بھی. جتنے اچھے ہو سکتے ہیں اتنے اچھے بنائیں گے تو آپ کا وہ انٹرویو لے گا، تو آپ کو ریکمینڈ کر دے گا. سائیک کا انٹرویو ان سے ہی لیتا ہے جس کے ریکمینڈیشن چانس ہوتے ہیں، اور سائیک اسے ریکمینڈ کر دیتا ہے. اس کے بعد سائیک کے ویٹ ہو گئے، سینٹینس کمپلیٹ ٹیسٹ ہو گئے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اسٹوری رائٹنگ وہ بہت آسان ہے. اسٹوری رائٹنگ نا دونوں پوائنٹر اسٹوری اور پکچر اسٹوری دونوں آسان ہے، وہ اس کی کوئی ٹینشن نہیں لینی. اچھے پوزیٹیو ہارڈ ورکر بناؤ کہ وہ محنت کرتا تھا. اور مین جو چیز ہے یار وہ ہے ڈی میرٹس اور میرٹس. ان کی بنا پر اپنے بنانے ہیں ویٹ ٹیسٹ. اپنی پرسنالٹی کو شو کرو ساری. میں نے میرٹس میں لکھا تھا کہ میں ہارڈ ورکر ہوں، ایک جگہ میں ہارڈ ورکر لکھ رہا ہوں، دوسری جگہ میں لکھ رہا ہوں کہ میں اسمارٹ ورکر ہوں. یہ میری غلطی ہوگی. اس کے بعد ڈی میرٹس میں نے لکھا ہے کہ میں اسموکنگ کرتا ہوں. اور جب اس نے انٹرویو میں میرے سے پوچھا کہ اسموکنگ کتنی کرتے ہو، میں نے کہا سر 1 کرتا ہوں. تو حالانکہ وہ سب آپ کی ہر ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہوتی ہے. میرا بھائی آپ نے کیا بننا ہے، ملک کا جنرل اسی سے ہی بن کے جاتا ہے. پی ایم ایل لانگ کورس سے بن کے جاتا ہے. تو کیا وہ جنرل کی ہر ایک بات کو نوٹ نہیں کریں گے؟ تو یہ سب جھوٹ ہے یار کہ کہتے ہیں کہ کچھ نوٹ نہیں ہوتا. آپ کی ایک بات نوٹ ہو رہی ہوتی ہے. وہ بڑے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، وہ یہ شو نہیں کراتے کہ ہم آپ کو نوٹ نہیں کر رہے. اور اس کے بعد یار سائیک آپ کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں. تو سائیک میں آپ نے 2 چیزیں لازمی یاد کرنی ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی بھول نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ ہیپیسٹ مومنٹ آف لائف. یہ دونوں پہلے ہی ابھی سے ہی لکھ لو، ٹھیک ہے نا؟ ابھی سے لکھ لو، کسی کو دکھا دو. یہ ہو گیا آپ کا. اس کے بعد یار سائیک کا آپ کے ٹیسٹ اگر ہو گئے ہیں، ویل ڈن، یو ول بی ریکمینڈیڈ فرام سائیک. دیر آر مینی چانس ان یور ریکمینڈیشن. اگر آپ کا انٹرویو نہیں صحیح ہوتا نا ڈپٹی کا، تو کمانڈر آپ کا انٹرویو لے لے گا. کیونکہ اگر سائیک سے آپ ریکمینڈ ہو تو اگر آپ کا جی ٹی او کا ٹاسک نہیں ہوگا تو وہ جی ٹی او کا ری ٹاسک ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلے دن کی ہو گیا. اب میرا بھائی آ جائیں جی ٹی او کے ٹاسک کی طرف. جی ٹی او کے ٹاسک سب سے آسان چیز ہی یہ ہے. گروپ ڈسکشن بہت ہی آسان ہوتی ہے، آپ کو بولنے کا طریقہ آنا چاہیے. لیکچر 8 بہت آسان ہوتا ہے. گروپ پلاننگ تو ہمیں اتنی مشکل دی تھی لیکن ہم نے سلوشن اس کا نکال ہی لیا تھا. بہت ایزی ہوتی ہے. اگر آپ کا نہیں بھی بنتا نا، وہ بس پلاننگ یہ چیک کر رہے ہوتے کہ آپ کوپریٹو کرتے ہو، کسی کی دوسرے کی بات سنتے ہو یا نہیں، اپنی سناتے رہتے ہو. یہ چیز چیک کر رہے ہوتے ہیں. گروپ ڈسکشن میں اپنے بولنے کا انداز چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں چیک کرتے ہیں کہ جن بارے میں آپ نے میرٹس وغیرہ ڈی میرٹس فارم میں لکھا ہے اسی بنا پر ہی آپ کو ملتا ہے وہ ٹاپک. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد لیکچر 8 کا یہ ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر ہی ملتا ہے ٹاپک سے میرٹ ڈی میرٹس. آپ کی سائیک بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ اس بارے میں ہی بولے گا، تو وہ چیک کر رہا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرا دن بھی ہو گیا ختم بالکل یار. اس کے بعد آپ نے کرنا ہے جی ٹی او کے ٹاسک. obstacles اتنی آسان ہوتی ہیں یار، وہ تو بندہ 10-11 بھی 2 منٹ میں کر سکتا ہے. میں نے 9 کی تھی، لیکن کیونکہ میں نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگایا تھا، میں نے 9 کی تھی پہلی دفعہ.
تو ٹھیک ہے نا بھائی، اس کی ٹینشن نہیں لینی کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. ایک آپ کے اندر جو ڈر ہے نا کہ آپ نان ریکمینڈ ہو جاؤ گے یہ ہو جائے گا، تو جو ڈر ہوتا ہے نا یار وہ ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے. سب سے پہلے اپنا ڈر ختم کرو، کانفیڈینس اپنے اندر بلڈ کرو. کسی کے سامنے آپ بولتے ہو تو فل بولا کرو اونچی سے، اس نے کھا نہیں جانا آپ کو. اس کے بعد آپ کا آ جائے گا obstacles کے بعد کمانڈ ٹاسک، ہاف گروپ ٹاسک. یار یہ سب چیزیں حلوہ ہی ہیں میری نظر میں تو یہی ہیں. جو بھی ٹاسک ملے آپ کو اس کا پہلا سٹیپ ضرور لو، فوراً سٹیپ لے لو، چاہے جیسے وہ غلط کیوں نہ ہو. کسی کی سجیشن نہیں مانگنی، آپ نے کہنا میں آئی ایم یور کمانڈر. تو میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. میں جی ٹی او کی طرف سے ریکمینڈ تھا یار، تو جی ٹی او میں سب سے پہلے نمبر پہ تھا، مجھے سب نے پہلے نمبر پہ رکھا تھا. تو میں نے کمانڈ ٹاسک میں نے کیا کیا، مجھے اس نے اتنا مشکل ٹاسک دے دیا، جمپنگ کر کے جانا تھا. تو مجھے یہ فائدہ ہو گیا. لیکن سب سے پہلے جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا یار، وہ اپنی ٹیم کے لیے راستہ خود بناتا ہے. یہ باتیں غلط ہے کہ یار آپ دوسرے نمبر پہ جاؤ، تیسرے پہ جاؤ، پہلے نمبر پہ خود جاؤ اور درمیان میں جا کے کھڑے ہو جاؤ. اور ٹھیک ہے نا، تو پہلے نمبر پہ آپ چلے گئے ہیں تو آپ کی لیڈرشپ کوالٹی شو ہوگی کہ لیڈر میک پاتھ فار ہز ٹیم. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد کیا کرنا آپ نے یار، آپ کے پہلے بریفنگ دینی ہے. جی ٹی او کا یہ بھائی نے صحیح بتایا کہ جی ٹی او کہتا ہے لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، تو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ ہی رہنا ہے. تو ٹھیک ہے نا. اور پھر کہے گا یہ جو اپنے ٹیم ورکر ہیں 3 بندے چن لو اور تینوں کو اپنی لیفٹ سائڈ پہ کرو. میرا خیال لیفٹ سائڈ پہ ہی کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا، آپ نے ویسے ہی کرنا ہے. جی ٹی او آپ کا انٹرویو لے گا، ہابیز کے بارے میں، میرٹس کے بارے میں، ڈی میرٹس کے بارے میں آپ نے بتانا. سچ وہی ہے جو آپ نے پریکٹس کی ہوگی. پریکٹس میک مین پرفیکٹ. ٹھیک ہے نا. تو ٹینشن کسی بات کی نہیں لینی یار. یہ آئی ایس ایس بھی تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے یار. تو آپ نے کمانڈ ٹاسک میں بریفنگ دینی ہے، پہلے اس کو غور سے سننا ہے. جی ٹی او کہے گا کوئی چیز سمجھ آئی ہے تو آپ نے کہہ دینا ٹھیک ہے سر، کوئی کچھ بھی نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنٹلمین، دس از آور کمانڈ ٹاسک. In this command task, ground and red areas is out of bound for us and out of bound for our luggage, and the white and half red is inbound for us and inbound for our luggage. Jumping and throwing is not allowed. یا اگر allowed ہے تو allowed کر دے. ٹھیک ہے. تو the main important thing in this task, do not make a foul. If you make a foul then you recover it honestly. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے، یہ اس کو اگر this is not important to complete this task, important is that do not make a foul. ٹھیک ہے نا. یہ وہی باتیں ہیں، یہ نہ کہنا کہ this is complete task، یہ غلط ہو گیا. تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، تو any question لاسٹ میں کہنا ہے any question. یہ کمانڈ ٹاسک کی بریفنگ ہے. اس کے بعد یار آپ کا کمانڈ ٹاسک ہو گیا. تو ہاف گروپ ٹاسک، یہ تو اس نے جو ہوگا نا ہاف گروپ ٹاسک کہ فل گروپ ٹاسک، اس میں نہ ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ نا وہ ایک دم اچانک ہی کہہ دے گا اوڈ نمبر دار ان باؤنڈ فار 10 منٹس، 10 سیکنڈ کے لیے آپ سب نا ان باؤنڈ ہیں. تو سب کیا کرتے ہیں یار، سب نا کراسنگ لائن کی طرف بھاگنے لگ جاتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، صرف ادھر کھڑے رہنا ہے اور ان کو دیکھنا ہے جو یعنی کہ باہر کھڑے ہیں، جو دوسرے ایون نمبر ہیں. تو آپ نے ایک آدھے بندے کو اٹھا کے لے جانا ہے، ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو جی ٹی او کے ٹاسک ہوں گے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی ٹاسک ہے، کسی کے ساتھ بھی ٹاسک ہے، کسی کا بھی کمانڈ ٹاسک ہے، آپ نے سامان کو اٹھا لینا ہے، خود ہی سامان کو اٹھا لینا ہے. چاہے جو مرضی کوئی نہ اٹھائے یا اٹھائے، شبیر تو اٹھائے گا. ٹھیک ہے نا. اور جی ٹی او کی طرف سے انشاءاللہ آپ ریکمینڈ ہو گئے. اس کے بعد ڈپٹی کا انٹرویو آ جاتا ہے. ڈپٹی میں یار آپ نے یوں دیکھو، میری بات سنو کہ نا ڈپٹی نے، میں گیا، مجھے کہتا اگلی میں بتا دیتی ہوں. اس کے بعد یار آ جاتا ہے کہ نا ہر 4 دن زندگی کے ملے آپ کو کامیاب ہونے کے، تو 4 دن ایسے گزارے آپ کہ جیسے ایک آفیسر ہوتا ہے. میری بات سنیں، آپ آئی ایس ایس بی میں آفیسر بننے نہیں جا رہے. آپ اگر ادھر سے آفیسر بن کے جائیں گے تو آپ انشاءاللہ ریکمینڈ ہوں گے. یہ میں
تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے جس جیسا بھی بننا ہے نا تو سب سے پہلے اس کی طرح اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سیکھو، ٹھیک ہے نا. یہ بات میری نوٹ کر لیں آپ. اس کے بعد یار آ جاتا ہے کیا کہتے ہیں جی ٹی او ٹاسک میں وہ ہو گیا جی ٹی او ڈپٹی کا انٹرویو ہوا میرا. ڈپٹی کے پاس گیا میں ہنسنے والی فیک پرسنالٹی شو کی. ہلکا سا میں اسمائل تھی میرے منہ پر. تو اسمائل بالکل ہلکی ہونی چاہیے. جب آنسر وہ پوچھے گا نا تو آنسر آپ نے سیریس ہو کے بتانا ہے کہ یار کوئی بندہ بتا رہا ہے، ایسے نہیں بتانا ہنس ہنس کے. وہ فرینکلی ہوگا، آپ کو یہ شو کروائے گا کہ آپ ریکمینڈ ہی جا رہے ہو ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں نوٹ کرنا آپ میری. اس کے بعد بھائی جان ڈپٹی نے مجھے، میں گیا ہوں کہتا، میں نے کہا میں کمنگ سر. یس کام ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بیٹھ جو احمد. ٹھیک ہے آپ کا نیم کیا ہے؟ میں نے کہا سر میرا نام محمد احمد ہے. آپ کے فادر کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ بتایا. انکم کتنی ہے؟ انکم میں نے غلط بتائی، ایک غلطی ہوگی. دوسرے نمبر پہ اس نے پوچھا اچھا اسموکنگ کرتے ہیں آپ؟ میں کہا جی سر. کتنی پی لیتے ہیں؟ میں نے کہا سر ایک پیتا ہوں سگریٹ. تو ٹھیک ہے چرچ پیا کبھی؟ سوٹا لگایا؟ میں کہا نہیں سر نہیں لگایا. ہنس کے بتایا. یہ میری فیک پرسنالٹی تھی ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد اس نے کہا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا سینیٹائزر ہے سر. کہتا تو اچھا سینیٹائزر میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سر کیمیکل ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بیکٹیریا کو کرونا کو کل کرتے ہیں. یہ اچھا کرونا کو کل کرتے ہیں؟ میں کہا جی سر. تو کہتا کہ نا اس میں یار کیمیکل نہیں ہوتے، اس میں الکوہل ہوتی ہے. میں کہا جی سر الکوہل ہوتی ہے 90%. ہاں ٹھیک ہے. تو الکوہل تو اسلام میں بین نہیں ہے یعنی کہ؟ میں نے کہا سر جی بین ہے لیکن پینے کے لیے نہیں ہے. پینے کے لیے ہے اور اگر آپ دوائیوں میں اسے یوز کر سکتے ہیں. اچھا کر سکتے ہیں. تو آپ نے کبھی دیکھی ہے شراب؟ میں نے کہا سر نہیں دیکھی، حالانکہ شراب میرے ہاتھ میں تھی، الکوہل وہ میرے ہاتھ میں ہی تھی. دوسری غلطی ہوگی. اس کے بعد اس نے کہا کہ نا یار آپ کا کلر کون سا؟ میں نے کہا سر بلیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ میں نے کہا سر 5.5 انچ. غلط بتایا. تیسری غلطی ہوگی. اس کے بعد اس نے کہا کہ نا یار اچھا دیکھو آپ روڈ پہ جا رہے ہیں تو نا 2 لڑکے آئے ہیں، ایک لڑکی کو چھیڑ رہے ہیں، آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا سر میں سب سے پہلے پولیس کو کال کروں گا، اس کے بعد ان کے پاس جا کے انہیں باتوں میں لگاؤں گا اور ان کو یعنی کہ ادھر ہی کھڑے رہنا. کہتا ایک نے آپ کو تھپڑ مار دیا کیا کرو گے؟ میں نے کہا سر میں ادھر ہی یعنی کہ نا ادھر ہی وہی ریئیکشن شو کروں گا. کہتا ایک دوسرے میں مار دیا کیا کرو گے؟ میں نے کہا سر پھر وہی. کہتا پھر لوگ بھی اکٹھے ہو گئے اور آپ کو ایک نے کک مار دیا کیا کرو گے؟ میں کہا سر ان کا فیس کروں گا. یہ میری چوتھی غلطی ہوگی. اس کا آنسر یہ بنتا ہے کہ سر میں سب سے پہلے ان کے پاس جاؤں گا، ان کے ساتھ لڑوں گا، کیونکہ اگر اس لڑکی کی جگہ میری بھی بہن ہوتی تو میں سر یہی کرتا ٹھیک ہے نا. اور ایک سچویشن وہ پوچھے گا مجھے، کہتا کہ نا یار آپ دونوں ایکولی ریکمینڈ جا رہے ہو آپ کے گروپ میں. ادھر تک میں ریکمینڈ تھا، باقی غلطیاں میری اس نے دیکھی نوٹ کی. کہتا کہ نا آپ 2 ایکولی جا رہے ہو، ریکمینڈ ہو 2 بندے. تو نا وہ جو دوسرا بندہ نا اس کی امی کی طبیعت بھی خراب ہے اور اس کی امی کی طبیعت خراب ہے، کیا کرو گے؟ میں نے کہا سر میں نا اس کو سیٹ دے دوں گا. کہتا سیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اسے ریکمینڈیشن دے سکتے. میں نے کہا سر میں دے دوں گا. کہتا کیوں؟ میں کہا سر اللہ کے پاس ہمارے لیے بہترین پلان ہے. تو اس میں میرا مولوی پن شو ہو گیا، تو یہ بھی میری غلطی تھی. اس کے بعد اس نے کہا کہ پیار کیا کبھی؟ میں نے کہا جی سر پیار تو کیا ہے. کہتا کس سے کیا؟ میں نے کہا سر پہلا پیار تو ماں سے ہی ہوتا ہے. چوتھی غلطی ہوگی اسٹریٹ فارورڈ نہیں تھا میں، ٹھیک ہے زیادہ بولتا تھا. یہ میری باتیں ہوگی نوٹ کر لینا آپ. اس کے بعد اس نے کہا پیار تو ماں سے تو سب کا ہی ہوتا ہے، ویسے کسی لڑکی سے ہوا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں سر. آگے اس نے پوچھا کہ جی ایف ہے؟ میں نے کہا سر جی ایف نہیں ہے، میری انگیجمنٹ ہوئی ہے. پانچویں غلطی ہوگی، 5ویں 6ویں ہوگی. تو کہتا پیار تو اس سے ہو گئی. میں کہا جی سر ہے. 6ویں غلطی ہوگی. ادھر میں کہہ رہا ہوں کہ پیار میں نے نہیں کیا اور ادھر میں کہہ رہا ہوں کہ پیار مجھے اس سے ہے. ٹھیک ہے. تو ان باتوں سے اپنے دماغ کو حاضر رکھو. ادھر بایو ڈاٹا فارم فل صحیح کرو. اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ نا چلو لڑکی کے جسم میں کیا چیز پسند ہے، گردن سے نیچے تک کیا پسند ہے؟ میں نے کہا سر کچھ بھی نہیں پسند. کہتا ایک کمرے میں ایک لڑکی، ایک بکری، ایک مرغی کھڑی ہے، تو ان کی کتنی ٹانگیں ہوئی؟ میں نے کہا سر 8 ہوگی.
کہتا اچھا کس کی پیاری خوبصورت ہوگی؟ میں نے کہا سر لڑکی کی. کہتا ادھر آپ کہہ رہے ہو کہ لڑکی کی کوئی چیز پسند نہیں ہے اور ادھر آپ کہہ رہے ہو کہ لڑکی کی خوبصورت ہوگی. یہ میری 7ویں غلطی ہوگی. اس نے کہا کہ نا آپ میرے ساتھ یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے سر، نو سر، ٹھیک ہے احمد آپ جا سکتے ہیں. میں کہا تھینک یو سر، اوکے. تو یار یہ ڈپٹی کا جو انٹرویو نا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ کا دماغ حاضر ہے تو آپ کر سکتے ہیں. میرے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ میں ادھر ڈرا نہیں اور فیک پرسنالٹی شو کیا. میں اسے ہنس کے بتا رہا تھا. وہ انہوں نے ہمارے جیسی چیزیں ہزاروں دیکھی ہوتی ہیں. ان کی 10 سال سروس ہوئی ہوتی ہے. وہ ہم سے ان کی 10 سال سروس ہوئی ہوتی ہے. وہ ہم سے پڑھے لکھے FSC انہوں نے کی ہوتی ہے. تو کرنل ہوتے ہیں، انہیں ایکسپیرینس سارا ہوتا ہے. تو جب آپ ہنستے ہیں نا تو اسے پتہ چل جاتا ہے یہ میرے ساتھ وہی کوئی برانڈ بلون کر رہا ہے کہ مجھے یہ ہنس کے یہ کر دے گا. تو یہ میری غلطیاں تھیں. GTO کی طرف سے GTO کی طرف سے ریکمینڈ تھا. سائیک نے مجھے نان ریکمینڈ کیا. ویٹ ٹیسٹ اور کیا کہتے ہیں سینٹینس کمپلیٹ کی وجہ سے. میری سٹوریز بہت اچھی تھی. اس کے بعد سچویشن ریئیکشن آ جاتے ہیں. سچویشن ریئیکشن تو یار کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، وہ بھی بہت ایزی ہوتے ہیں. تو باقی میں آپ کو اور باقی چیزیں بتا دوں گا. اپنے فیوچر پہ دھیان دو یار، لڑکیاں چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا. تو یہی باتیں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کامیاب ہو جائیں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. اب میں نے تو اپنا چینج کر لیا ڈیسیژن. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. ISSB ملیر کے میرے پاس ویٹ ٹیسٹ پڑے ہوئے ہیں تو میں سب کو دے دوں گا. اوکے، اللہ حافظ.